السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm Ma'am Aisha, founder of Bright Future Homeschooling. اور آج ہم ہیں ایف کیو قرآنک سینٹر میں کے اسٹوڈیو میں. اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی بہترین شخصیت ہے ماشاء اللہ سے, اور جن کا تعارف ان کا نام لیتے ہی میں کہوں گی کہ بہت ساری دعائیں بھی نکلتی ہیں بردر جنید جمشید کے لیے. اور ہی از ناؤ شہید جنید جمشید. ان کے جانے کے بعد بھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہیں آج اس دنیا میں. آج ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ ہیں, اہلیہ جنید جمشید. اور ہمارے بہت ساری چیزیں ہیں, ٹاپکس ہیں جو آج ہم آپ کے ساتھ لے کے آنا چاہتے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہم اور بھی کچھ ان سے بات کر سکیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. بہت بہت جزاک اللہ خیر کہ آپ یہاں ہمارے لیے تشریف لائے, اپنے قیمتی وقت آپ کا نے بہت نکالا. شکریہ. آپ کا جزاک اللہ خیر کہ مطلب آپ نے مجھے موقع دیا یہ تو کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم. سو بہت ساری چیزیں تھیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل معاشرے میں کتنے سارے پرابلمس چل رہے ہیں خواتین سے ریلیٹڈ بھی. اور ہم بہت سارے اس پہ ٹاپکس میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ ہم بہت کچھ کریں. اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم جرنلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو, اور پھر ہم آڈینس بھی ہمیں ساتھ ساتھ بتاتی رہے کہ کون کون سے ٹاپکس ہیں جو میرے اپنے بھی ذہن میں آ رہے, جو میں دیکھ بھی رہی ہوں کیونکہ آئی ایم رننگ اے اسکول. سو بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں میرے پاس, بہت سارے خواتین آتی ہیں. تو آپ میرے لیے بھی بڑا کبھی کبھی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ ان کو گائیڈ کرنا, ان کو لے کے جانا, کیونکہ ڈیفینیٹلی پیرنٹنگ اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ اینڈ ریزنگ اے چائلڈ از ویری ڈفرنٹ تھنگ. اور ہمارے ساتھ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ ہماری پری میرج ہوتی نہیں ہے, ہماری شادی ہو جاتی ہے, شادی ہونے کے بعد دیر از نو پیرنٹنگ, اور وی ہیو اے کڈ چائلڈ پھر اس کو اریز کرنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کلچر ہمارا جو ہے کہ گھر کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک چیز چلی, یہی ایک بہت بڑی چیز ہے اس کو ہینڈل کرنا. اس کے ساتھ ساتھ پھر سسرال, انوائرمنٹ, اپنا گھر, بہت ساری ریلیٹیوس کو ایک ساتھ لے کے چلنا ویری ڈیفیکلٹ. ہر کوئی, کچھ لوگ کر جاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کر پاتے. تو آپ اس نظریے کو کیسے دیکھتی ہیں کہ ہم؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. خاص طور پہ جو پاکستان میں بہت ہی مشکل ہو گیا ہے یہ سب چیزیں اور ان کو ہینڈل کرنا. اور اس کی مین ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن اور اسلام کے ساتھ تعلق بہت کمزور ہے. ابھی دیکھیں کہ قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہماری زندگی کے اس میں کہ جس میں ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو. تو یہاں پر پاکستان میں خاص طور پہ اس چیز کو اس طرح سے اہمیت ہی نہیں دی گئی کہ ہم یہ چیزیں سیکھیں. اور جو کلچر ہے نا, بدقسمتی سے پاکستان کے کلچر کو ہی اسلام سمجھ لیا گیا, جبکہ پاکستانی کلچر کا اسلام سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک ہندو کلچر تو ہے لیکن یہ اسلام نہیں ہے. تو اب اس کلچر کو تو پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح اس کی پوجا کی جا رہی ہے کہ اتنی تو اسلام, قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بھی نہیں ہے. تو جہاں جہاں پہ لوگوں کو ماشاءاللہ سے اس بات کی اویئرنیس ہے تو ادھر تو معاملات ان کے ٹھیک چل رہے ہیں, شکر ہے اللہ کا. الحمدللہ. تو اب یہ جو کرنٹ سچویشنز ہیں اور اس میں جو فتنوں کا دور ہے, تو اگر ہم واپس قرآن کے ساتھ نہیں جڑے تو پھر مسائل تو رہیں گے پھر یہ سارے نا. اصل میں ہم لوگ دو کشتیوں میں سوار ہو گئے نا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ایک ہے ہمارا کلچر اور ایک ہے اسلام. اچھا, ہم نے اسلام کو نا کلچر میں مکس کر دیا. اب بڑا ڈیفیکلٹ ہے. دیکھیں نا, اگر میں کبھی کبھی سوچتی اگر ہم سب مل کے کام نہیں کریں گے اس کے اوپر تو ہم کیسے باہر آئیں گے. کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر اب کچھ لوگ بہت دین کی طرف, جیسے میرے پاس پیرنٹس جڑ جاتے ہیں الحمدللہ, بچے سنتیں عمل کرنے لگ جاتے ہیں, اس کے بعد یہ ان کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے کرنے لگ گئے لیکن ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈس کو کیسے چینج کریں یا ہم اپنے سسرال میں کیسے چینج کریں, کیونکہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ایز ویل. تو اٹس ویری بڑا مشکل کام ہے کہ ہم اس کلچر کو چھوڑیں یا دین کو پکڑیں. تو اٹس کیسے کہہ رہی ہیں. میں خود بھی جب بھی
کوئی بھی کسی بھی ٹاپک کے اوپر اصلاح کے بارے میں بات کرتی ہوں یا سوچتی ہوں تو بہت مشکل لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ پورا ایک وہ ہم پنجابی میں جیسے گنجل پڑا ہوا ہے، ہاں، جی تو یہ لگتا ہے ٹوٹ تو جائے گا، یہ سیدھا نہیں ہوگا، سیدھا نہیں ہوگا. تو ہم کہاں سے سٹارٹ کریں؟ جی اور وہی بات ہے کہ یہ تو سب کی ہی اصلاح ہوگی نا، یہ تو نہیں کہ اب بہت ساری، کیونکہ میں خود بھی بچوں کے اوپر بہت کام کیا ہے، بچوں کی بہت کلاسز میں لیتی رہی ہوں، الہدا میں بھی، ماشاء اللہ. ہمارے بچے میں بھی بہت عرصہ تک، تو اب میرے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا کہ ہم بچوں کو تو چیزیں سکھا دیتے اور بچے بہت جلدی سیکھتے بھی ہیں، جی جی اور ان کو زیادہ وہ فطرت کے اوپر ہوتے ہیں، جی اور اس لیے وہ سب چیزیں جلدی اڈاپٹ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ریزسٹنس کا آتی ہے پیرنٹس کی طرف سے. پیرنٹس پھر ان اچھی چیزوں کو کے لیے مصیبت بچوں کے لیے بن رہے ہوتے ہیں. جی تو مطلب اصلاح کی تو سب کی ضرورت ہے، پیرنٹس کی بھی ہے، مدرس کی بھی ہے، فادرس کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے. اب ہم لوگ اپنے طور پر وہی بات ہے کہ اپنا ایک پیغام اللہ کا پہنچا سکتے ہیں آگے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے آمین. اور سمجھ دے کہ اصل ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے جی وہ اسی کے اوپر ہے، اسلام پہ عمل کرنے دیکھیے پہ. نا، بہت ساری لیڈیز ایسے کہتی ہیں کہ ساری کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے، جب آپ چل رہے ہوتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ سب کچھ میں کیوں، میرے اوپر ذمہ داری کیوں ہے، اور ایز اے عورت میں کیوں اس کو سفر کر رہی ہوں. مطلب ہم اس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں نا، میرے اوپر ہی برڈن ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ نا حضرت سمیہ کی کتنی بڑی قربانی تھی، سب سے پہلی شہادت ان کی تھی اور ان پہ کتنی بڑی قربانی تھی. تو آپ دیکھیں نا کہ دین بھی قربانی سے ہی آئے گا جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے، لیکن جب تک ہم ایک دوسرے کو سکھائیں گے نہیں، کیونکہ پیرنٹنگ مینس پہلے ہم اپنے آپ کو صحیح کریں اینڈ دین وی اسٹارٹ پیرنٹ ادرز ایز ویل. تو آپ اب ہم لوگ تو جیسے ایز اے وومن بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم انہی کو ہی سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہم جی انہی کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں، بالکل. تو ان کے لیے ہم ایک سمبل بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسلام میں خواتین کا کردار آپ دیکھیں، یہ یہاں سے نہیں شروع ہوتا. مطلب جتنا بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو اتنا زیادہ امپریس ہوتی ہوں میں. تو آپ آسیہ کو دیکھیں علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، مریم علیہ السلام کی، ماشاء اللہ. پھر آپ ہاجرہ علیہ السلام کی. سبحان اللہ. تو وہ کس طرح کی خواتین تھی جو کہ 100% کامیاب سکسیسفل لیڈیز ان دا ورلڈ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اور وہ ایک ایک ہی خاتون ہوتی تھی، ان کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی ان کے پیچھے پروٹیکشن اس طرح نہیں ہے. اور وہ کیا کام کر گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، ان کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا. بالکل ایسے ہی. قرآن میں ان کا ذکر ہے، تو کیا وہ بھی ہماری طرح کی خواتین تھی نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور اچھا اس ٹائم پہ یہ فیسلٹیز بھی نہیں تھی جو ابھی ہمارے پاس. بالکل. اب تو ہمارے پاس بہت ساری فیسلٹیز ہیں. اس ٹائم پہ بھی بچے بھی ہوتے تھے، بچے بڑے بھی ہو رہے ہیں، تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اس وقت کتنا مشکل ہوتا تھا، ٹریولنگ بھی مشکل ہوتا تھا اس ٹائم، ہر چیز بہت ڈفیکلٹ تھی. لیکن الحمد للہ اس دے آر دا رول ماڈلس فار اس بیسکلی. اور ماشاء اللہ، اور ابھی ہمارے پاس جتنی چیزیں آتی جا رہی ہیں اور جتنے اور اتنی ہی ہم نے رول ماڈلز چینج کر لیے نا. جی جی بالکل. اب جب ہم ان کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر صبر بھی آئے گا، تقویٰ بھی آئے گا، ہمت بھی آئے گی، ایک اسٹرانگ کریکٹر بھی آئے گا. مطلب آپ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام کو دیکھیں کہ انہوں نے تو سنگل مدر، جی سنگی، اور ان کے ساتھ کوئی اور اس طرح فیملی بھی نہیں، کوئی اور آدمی بھی نہیں، لیکن اکیلے، اور کس طریقے سے مسائل اور لوگوں کے تانے، اللہ اور اس میں بھی انہوں نے حق کے ساتھ کھڑی رہیں اور بیٹے کی پرورش کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہاجرہ علیہ السلام کو کتنا خوبصورت اکیلے اتنی مطلب شہزادی تھی، پرنسس، اور پھر انہیں آگے مکہ میں کیسا وہ جگہ تھی، اور وہ وہاں پہ چھوٹے سے بچے کے ساتھ، اور شوہر بھی نہیں ہے، سنگل مدر، اور بیٹے کو کس طرح ریز کیا اس ویرانی جگہ پر کہ وہ اپنے باپ کے لیے کتنا فرما بردار. اور ایسے تو مقام نہیں مل جاتے. اصل مقام تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہمارا کیا ہو، کہ پھر وہی ہاجرہ علیہ السلام جو ہے ان کے
ان کا جو ایک عمل تھا، جب بھی مطلب عمرے پہ جائیں اور طواف وہ سعی میں کرتی ہوں تو میرے آنکھوں میں اتنے آنسو ہوتے ہیں کہ حاجرہ علیہ السلام نے جب یہ بیٹے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھیں تو انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ قیامت تک کے لیے یہ چیز حج اور عمرے کا حصہ بن جائے گا جو میں یہاں پہ چکر لگا رہی ہوں؟ دے رہی ہوں بہت بڑی قربانی ہاں، ہے وہ ان کی. تو اصل ہمارا مطمع نظر جو ہے وہ اللہ سے ہٹ گیا ہے نا، کہ ہم نے راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. تو جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو پھر ہمیں حوصلہ بھی ہوگا، ہمیں پازیٹیو بھی ہم ہوں گے. سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی کا بہت زیادہ شکار ہیں. بہت عرصے سے جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں ان کے اوپر بہت زیادہ بات کرنا چاہتی تھی. تو یہ کریکٹر ایسے ہی تو نہیں بن جاتا، کسی کو پیسے دے کے تو نہیں آپ کہہ دیتے کہ میرا یہ نام رکھ لے. آیا انہوں نے اپنے آپ کو سٹینڈ بائی کیا، پردے میں رہ کے یہ سارے کام اور کرنا. یعنی اتنے بزنس کے ساتھ وہ طاہرہ ہیں.